جی دوستو، بنگلہ دیش کی صورتحال ہم سب کے سامنے ہے اور اب بنگلہ دیش کے جو انٹرم گورنمنٹ ہے انہوں نے بھارت کی حکومت سے یہ تقاضا کیا ہے کہ وہ شیخ حسینہ کو ایکسٹراڈائٹ کریں بنگلہ دیش، کیونکہ ان کے خلاف مقدمات ہیں۔ نہ صرف قتل کے مقدمات ہیں بلکہ ایک ایٹمی پاور پلانٹ بھی بنا تھا روپر میں، نیوکلیر پاور پلانٹ، تو اس میں بھی کچھ کرپشن کے بھی کیسز ہیں۔ تو یہی ہے کہ جی ان کو واپس کریں۔ اب جو ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہے بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان، اس میں کچھ آرٹیکلز ایسے بھی ہیں، خاص طور پہ آرٹیکل 6 اور آرٹیکل 8، جن کے تحت جو پولیٹیکل کیسز ہوتے ہیں ان میں ایکسٹریڈیشن کی جو ریسٹرکشن نہیں ہے، مطلب وہ اس کے پرویو میں نہیں آتی اس ٹریٹی کے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر ایل انٹینشن ہو، کوئی میلافائڈے ہوں، تو وہ بھی اس میں کور نہیں ہوتی۔ دوسری طرف میں بھارت کا میڈیا بھی دیکھتا ہوں، تو وہاں 2-3 دنوں سے جب سے بنگلہ دیش نے یہ ریکویسٹ کی ہے یا کہ جی آپ شیخ حسینہ کو ایکسٹراڈائٹ کریں، تو وہاں پہ بنگلہ دیش کے خلاف ایک کافی جو ہے مہم شروع ہو چکی ہے، اور ساتھ ساتھ امریکہ کے خلاف بھی اور پاکستان کے خلاف تو ہے ہی ہے کہ جی یہ امریکہ، ڈونلڈ لو جو ہیں، جن کو ہم سب جانتے ہیں، پاکستان میں بڑا مشہور نام ہو چکا ہے، اب انہوں نے یہ سارا کیا، جو ہے اس وقت کی جو ڈپٹی سیکرٹری تھیں، ان کے ساتھ مل کر یہ شیخ حسینہ کے خلاف احتجاج آرگنائز کروائے اور ان کو، ان کی حکومت کو ٹاپل کیا۔ اب بھارت کا کہنا، جو میڈیا کی حد تک وہ کہنا یہی ہے کہ جی بنگلہ دیش کی حکومت کس طرح یہ ریکویسٹ کر سکتی ہے، وہ تو خود اللیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے اور شیخ حسینہ کی گورنمنٹ لیجیٹیمیٹ تھی، تو ان کا تو کوئی بات ہی نہیں بنتی۔ اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ کس کھاتے میں جو ہے انٹرم سیٹ اپ یہ الیکٹرل ریفارمز کر رہی ہے اور الیکشنز کو ڈیلے کر رہی ہے، کیونکہ اگر انٹرم سیٹ اپ ہے بھی تو وہ صرف 3 ماہ کے لیے ہوتا ہے، تو دیٹ کائنڈ آف اسٹف۔ اور بھارت یہ بھی کہتا ہے، ان کا میڈیا کم از کم، کہ پاکستان جو ہے اس وقت پورا ایڈوانٹیج لے رہا ہے، اور نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس میں اور جو نیبرنگ اسٹیٹس ہیں بھارت اور بنگلہ دیش کی، اس میں بھارت کی جو نیبرنگ اسٹیٹس ہیں ان میں وہ وہاں پہ وائلنس اور انسٹیبلٹی لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب یہ باتیں تو دیکھیے ہوتی رہیں گی، کیونکہ بہت عرصے کے بعد ہم پاکستان میں ہی سمجھتے ہیں کہ شیخ حسینہ کے ہونے کی وجہ سے پاکستان اور بنگلہ دیش کے جو تعلقات ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہو سکے، کیونکہ دونوں لوگوں کے درمیان تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، 1971 کے جو بھی معاملات ہوئے، فرگیو اینڈ فرگیٹ کے تحت ہم آگے بڑھنا چاہتے تھے۔ جو 1974 کا ہمارا ایگریمنٹ تھا، اس میں یہ 9 اپریل 19 اور اس میں آرٹیکل 16 جو ہے، پروویژن 16، وہ بڑی کلیئر تھی، فرگیو اینڈ فرگیٹ کے تحت آگے بڑھیں، لیکن شیخ حسینہ اس سے بات نہیں مان رہی تھیں۔ اب دیکھیے، جہاں تک اللیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہونے کا تعلق ہے، وہ تو بنگلہ دیش کی عوام نے فیصلہ کرنا ہے، وہ نہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے، نہ بھارت نے فیصلہ کرنا ہے، اور نہ ہی امریکہ نے کرنا ہے۔ اگر بنگلہ دیش کی گورنمنٹ اللیجیٹیمیٹ تھی یا آپ اس کو نہیں مانتے تھے، تو پھر بھارت کے فارن سیکرٹری نے حال ہی میں بنگلہ دیش کا دورہ کیوں کیا؟ آپ نے ان سے مذاکرات کیوں کیے؟ پرائم منسٹر مودی نے انٹرم گورنمنٹ کو میسیجز کیوں دیے؟ ان سے ٹیلی فونک گفتگو کیوں کی؟ اور پھر جب ایک اجلاس بھی ہوا، اس میں بھی ان کو مدعو کیا گیا، وہ گئے نہیں بھارت، لیکن ورچوئل انہوں نے اٹینڈ کیا، ایک انٹرنیشنل کانفرنس تھی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے، ہم اس کی کیوں بات مانیں، دوسری طرف آپ اس کے ساتھ فارمل انگیجمنٹ بھی کر رہے ہیں، تو یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جی افغانستان میں بھی تو یہ ہو رہا ہے، پاکستان بھی تو وہاں انگیج کر رہا ہے، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ اللیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے افغانستان کا۔ جہاں تک معاملہ، ہم یہ صرف کہتے ہیں، دنیا بھر میں یہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کی ساتھ انگیجمنٹ تو ہم کر رہے ہیں، لیکن آپ جو ہے انکلوسیو گورنمنٹ کی بات کیجیے۔ گو کہ میرا اس سے اتفاق نہیں ہے، لیکن ہماری حکومت کی پوزیشن یہی ہے کہ انکلوسیو گورنمنٹ ہو، خواتین کے رائٹس کی بات ہو، وہ اس کو انشور کیا جائے۔ تو
بھارت کا جو اسٹانس ہے ویزاوی بنگلہ دیش، اس میں کانٹرڈکشن ہے. یا تو پھر آپ بھارت کے ساتھ بنگلہ دیش کے ساتھ انگیج ہی مت کیجیے، آپ کہہ دیجیے کہ جب تک آپ الیکشنز نہیں کرواتے ہو، جب تک نئی حکومت نہیں آتی، ہم آپ سے بنگلہ دیش سے ہماری کوئی انگیجمنٹ نہیں ہوگی. لیکن ایسا ہو نہیں سکتا. بھارت کے لیے بنگلہ دیش بہرحال بڑا اہم ملک ہے، اور بھارت کبھی نہیں چاہے گا، کیونکہ کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ جو ہے چائنا کے زیر اثر آئے، یا چائنا یا بنگلہ دیش پاکستان کے تعلقات اس قدر بڑھ جائیں کہ مستقبل میں کچھ سالوں کے بعد شاید کنفیڈریشن ہی ہم بنا دیں. کیونکہ خواہش تو دونوں جانب ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. اب کس طرح یہ ہوتا ہے واللہ عالم بالصواب، لیکن بھارت کو بہرحال اپنی پوزیشن تھوڑی سی اس میں انٹروسپیکشن کرنی چاہیے، اور بنگلہ دیش کو ایڈورسری کے طور پہ نہیں لینا چاہیے. بنگلہ دیش کی لیڈرشپ نے بار بار یہی کہا ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، لیکن بنیادی برابری کی سطح پہ. اب بھارت چونکہ عادی ہو گیا ہے بنگلہ دیش کو اپنا ایک سیٹلائٹ اسٹیٹ کی طرح اس کو سمجھنے میں یا اس کو ٹریٹ کرنے میں، تو اب ان سے یہ بات ڈائجسٹ نہیں ہو رہی کہ وہ کس طرح بنگلہ دیش سے برابری کی سطح پہ بات کریں. اصل معاملہ بس یہی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ جو ڈکٹیشن نیو دہلی دے دے ڈھاکہ وہ تسلیم کر لے، چاہے وہ تیسرا واٹر ریور واٹر کا ایشو ہو، اور واٹر شیئرنگ کے ایشو ہوں، یا ڈسپیوٹس کوئی اور ہوں. تو یہ تھوڑا بہت مشکل ہے. پرائم منسٹر مودی صاحب، دنیا آپ خود یہ کہتے رہتے ہیں کہ جی دنیا کو آگے بڑھنا چاہیے، وار یا کانفلکٹ ریزولوشن نہیں ہے چیزوں کا، ہر چیز ڈائلاگ کے ذریعے ہونی چاہیے پیسفل. لیکن پھر آپ جس طرح پروپیگنڈا کروا رہے ہیں اپنی میڈیا سے، وہ مطابقت نہیں رکھتا آپ جو چاہتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی سین وائسز بنگلہ دیش میں ہیں تو وہ بھارت میں جو حکومت ان کو مشورہ دے کہ آپ جتنا پش کریں گے بنگلہ دیش کو، کیونکہ بنگلہ دیش کے لوگ بڑے غیرت مند ہیں، اور انہوں نے تاریخ میں بار بار یہ ثابت بھی کیا ہے، تو وہ کبھی بھی آپ سے بلی نہیں ہوں گے. آپ بے شک ان کو بولنگ ان کی کرتے رہیں، لیکن وہ کبھی بھی آپ کا جو ہے اپر ہینڈ آپ کا قبول نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ڈٹرمنڈ ہیں کہ وہ اپنی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی چلائیں اس نیبرہڈ میں. اور پھر یہ بھی یاد رہے کہ دیکھیے بھارت کی پالیسی رہی ہے نیبرہڈ فرسٹ پالیسی. ہمیں تو وہ نظر نہیں آتی، کیونکہ پاکستان سے بھی تعلقات خراب، بنگلہ دیش کے ساتھ بھی تعلقات خراب، چین کے ساتھ بھی تعلقات، جو تین بڑے ممالک ہیں بھارت کے نیبرز ہیں، ان کے ساتھ تعلقات ان کے خراب ہی ہیں. تو یہ کیا فرسٹ نیبرہڈ پالیسی ہے، ہماری سمجھ میں تو نہیں آتی. بہرحال وی وش کہ بنگلہ دیش اور بھارت کے تعلقات ٹھیک ہوں، کیونکہ اسی میں اس خطے میں سب کے لیے بھلائی ہے. تھینک یو.